اب ان کو سمجھ لینا چاہیے، ان تمام جو عرب کنٹریز کے جو حکمران ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے یہ ایک کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز ہے، اور ان کا پرابلم جو ہے وہ ایران کے نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ اسرائیلی فاشسٹ اور امریکی فاشسٹ، جس میں یہ پیٹ ہیگسیت جیسے لوگ بھی شامل ہیں، یہ ان کا مسئلہ ایران کے نیوکلیر ہتھیار نہیں، ان کا مسئلہ اسلام اور مسلمان۔ اچھا جی، اب فرض کریں کہ ایران کو شکست ہو جاتی ہے، اس جنگ میں ایران کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو پیٹ ہیگسیت کی کتاب جو ہے امریکن کروسیڈ، اس میں جو اس نے باتیں لکھی ہیں پھر وہ اس پہ عمل درآمد کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی کمبختی آئے گی، بلکہ امریکہ میں جو ڈیموکریٹس ہیں یا لیفٹسٹ ہیں یا سیکولرزم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں یا فیمننزم پہ یقین رکھنے والی عورتیں ہیں جو اپنے رائٹس کی بات، ان سب کی کمبختی آئے گی، کیونکہ یہ دراصل یہ جو ٹولہ ہے، یہ زائنسٹ اور یہ جو امریکی انتہا پسند ہیں پیٹ ہیگسیت جیسے، یہ دراصل نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان سمیت وہ تمام مسلم ممالک جن کی لیڈرشپ نے یہ جو غزہ کا بورڈ آف پیس ہے اس کے اجلاس میں شرکت کی تھی، ان کو کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا جو وزیر دفاع ہے پیٹ ہیگسیت، اس نے یہ جو اسلامسٹ ڈیلیوژنز والی بات کی اور پھر اس کی کتاب جو ہے امریکن کروسیڈ، اس میں جو اس نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں باتیں کی ہیں، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ سوال تو پوچھنا ضروری ہے۔ ویسے مجھے تو یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس شخص کو اپنا وزیر دفاع بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے امریکن کروسیڈ۔ لیکن چلیں اتمام حجت کے لیے یہ جو مسلم ممالک کی قیادت ہے یہ ٹرمپ صاحب سے پوچھ لے جناب کہ یہ مسلمانوں سے جو یہ نفرت کرتا ہے شخص، تو آپ بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہیں۔ تو اب اینڈ میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ فرض کریں کہ ایران کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا یہ کلیش آف سویلائزیشنز، یہ تہذیبوں کا تصادم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا دنیا بھر میں مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ بالکل ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان ملک شکست کھا سکتا ہے لیکن مسلمان تو ختم نہیں ہو سکتے۔ الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اینڈ گیم کیا ہے۔ اینڈ گیم یہ ہے کہ مسلمانوں کا تیا پانچا کرنے کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں سازش میں، ایران کے بعد یہ باری باری باقی مسلمان ممالک کی طرف بھی آئیں گے، تو اس کے بعد اینڈ گیم کیا ہوگی کہ پھر یہ جو نیتن یاہو جیسے زائنسٹ ہیں، اس کے بعد پھر یہ امریکہ اور یورپ کو سبق سکھانے کا ایجنڈا لے کے سامنے آئیں گے۔ اور یہ بات میں کوئی ایسے نہیں کر رہا، میرے پاس بہت سے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، لیکن آج میں آپ کو جو ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے ہاؤ دا ویسٹ بیکیم اینٹی سیمیٹک۔ اینٹی سیمیٹک کا مطلب ہے جو یہودیوں کا مخالف ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب لکھی ہے ایوان جی مارکوس نے، اور یہ ایک امریکن یونیورسٹی میں استاد ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مغرب جو ہے یہ یہودیوں کا مخالف کیسے بنا، اس کی پوری انہوں نے ہسٹری لکھی ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں جو انہوں نے اپنی ریسرچ کے ذریعے جو ہسٹری لکھی ہے کہ یہ جو یہودی انتہا پسند ہیں یا زائنسٹ ہیں، یہ کرسچینٹی کے کتنے خلاف ہیں، مسیحیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کتنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا، میرے سامنے ہیں یہ چیزیں، میرے سامنے ہیں یہ چیزیں۔ یہ جتنی توہین یہ مسلمانوں کی یا قرآن پاک کی یا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں، یہ اتنی ہی توہین کرسچینٹی کی بھی کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کرتے ہیں۔ یہودی انتہا پسند، جن کو میں صہیونی کہتا ہوں، میں تمام یہودیوں کی بات نہیں کر رہا،
تو اس میں انہوں نے بتایا ہے جی کہ اس کتاب میں کہ بہت سے جو یورپی ممالک ہیں اس میں جو یہودیوں سے نفرت کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں ماضی میں بہت توہین آمیز رویہ اختیار کرتے رہے ہیں کرسچینٹی کے بارے میں اور کراس کے بارے میں، صلیب کے بارے میں، اس کی یہ توہین کرتے رہے ہیں۔ اس کی پوری انہوں نے ہسٹری دی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر یہ جو رویہ ہے کچھ یہودی انتہا پسندوں کا جو ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا ہے، یہ اگر تبدیل نہ ہوا تو پھر یورپ میں جو یہودی ہیں ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہ اگر کلیش آف سویلائزیشن جو ہے یہ جاری رہا تو آخر میں یہ جو زائنسٹ ہیں یا صہیونی ہیں جن کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر نیتن یاہو ہے، اس کا پھر اگلا حملہ جو ہے وہ کرسچینٹی پہ ہوگا۔ اسلام اور مسلمانوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ کرسچینٹی پہ حملہ کریں گے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کے ہی ایک اسکالر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو صرف یہ کلیش آف سویلائزیشن شروع ہوا ہے، ابھی تو آپ نے صرف ایرانیوں کو آیت اللہ علی خامنائی کی شکل میں ایک شہید دیا ہے۔ یہ آپ نے ایران کے جو اس وقت پاسداران انقلاب ہیں اور آیت اللہ علی خامنائی کے جو ماننے والے ہیں ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ ان کے پاس شہید نہیں تھا، کیونکہ امام خمینی جو ہیں وہ تو بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، خامنائی صاحب تو شہید بن گئے ہیں۔ اب یہ شہید جو ہے اس کی وجہ سے لڑائی جو ہے، جنگ جو ہے وہ اب لبنان میں بھی شروع ہو گیا، اور بھی جگہ پہ شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ تو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنگ جو ہے وہ اگر پھیلتی گئی الٹیمیٹلی آپ اگر ایران کو شکست دے بھی دیتے ہیں تو یہ جنگ جو ہے یہ الٹیمیٹلی یورپ اور امریکہ تک پہنچے گی۔ وہاں سے پہلے آپ مسلمانوں کو نکالیں گے، بعد میں آپ نے جو کرسچینٹی ہے اس کو اٹیک کرنا ہے۔ یہ بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز جس سے کہ یہ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت بڑی نفرت کرتے ہیں، اس یونائٹڈ نیشنز کو یا تو آپ اسٹرینتھن کریں، اس کا جو چارٹر ہے، UN چارٹر ہے، اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، اور دنیا کو ایک اصول اور ضابطے کے تحت چلائیں جس میں کہ تمام مذاہب کے ماننے والے جو ہیں وہ پیسفلی پرامن طریقے سے زندہ رہ سکیں اور زندگی گزار سکیں، اور جو عالمی امن ہے اس کے لیے مزید خطرات پیدا نہ ہوں۔ بہت بہت